بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، دیار دین میں خوش آمدید۔ معزز سامعین، 12 ربیع الاول کا دن تمام عالم اسلام کو مبارکباد، عید میلاد النبی سب کو مبارکباد۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دے جو اللہ نے تم پر اپنا فضل کیا ہے اور اپنی رحمت کی ہے، اس پر تم خوشیاں کرو۔ یاد رکھ لیں، اللہ پاک نے اس میں بھی لفظ اپنے محبوب کی ولادت کی جو آمد ہے اس پر خوشی کرنے کو چھپا کے بیان کیا۔ وہ اہل محبت کو جاننا چاہتا تھا، بس اور کوئی بات نہیں۔ ورنہ جمہور مفسرین نے اس میں سے مراد، حتیٰ کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہاں پہ فضل اور رحمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہی لیا۔ اور ایک تو عام مسلمان ہی یہ چیز جانتا ہے، بھئی کائنات میں کوئی سب سے بڑی نعمت ایک مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے تو وہ یا تو اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور اس سے بھی بڑی نعمت وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ہر مسلمان کا اس بات پر اجماع ہے۔ تو جب اللہ نے کہا ہے کہ تم پر جو میں نے اپنا فضل کیا، سب سے بڑا فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سب سے بڑی نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آگے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، بس تم خوشیاں کرو۔ عرف عام میں سوال ہے نا کہ ہم یہ لائٹنگ کیوں کریں، جھنڈیاں کیوں لگائیں، گلیاں کیوں سجائیں، بازار کیوں سجائیں، ہم یہ جلوس کیوں نکالیں؟ یہ سب خوشی کی علامات ہیں۔ بھی اللہ نے جب ایک چیز کامن قرار دے دی جاتی ہے نا، کامن، بھی ایسے کرو، اگر تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد یا اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے لیمٹ بتا دیتا بھی اس طرح سے خوشی کرنی ہے، ایسے نہیں کرنی، تو پھر تو ایک بات سمجھ آتی۔ اب اللہ نے وہاں پہ ہمیں جتنا حکم دیا فَلْيَفْرَحُوا، بس تم خوشیاں کرو۔ اب پھر اس میں یہ نہیں کہا بھی مرد کریں یا عورتیں نہ کریں، عورتیں کریں یا مرد نہیں کریں۔ بالخصوص ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کی تو زیادہ خوشیاں بنتی ہیں، اور ہمارے بوڑھے والدین۔ اب سوچیں گے کیوں؟ اس لیے کہ سب سنتے ہیں حضور کی آمد سے قبل ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی کوئی وقت نہ تھی۔ آقا نے آ کے ان کو عزت دی، ان کو احترام دیا، فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں دونوں کی پرورش کرے جنت۔ صحابی نے عرض کیا یا اللہ ایک ہو، فرمایا اس کے لیے بھی جنت۔ پھر اس کے بعد فرمایا 3 ہوں 4 ہوں، فرمایا پرورش کر کے کی شادی کر دو، جنت ہے تمہارے لیے۔ بیٹی کو عزت دی، اسے احترام دیا۔ اولاد کو کہا تمہاری جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے، ماں کو باپ کو کہا تمہاری جنت بیٹی کو پال کر بڑا کر کے اس کی شادی کرنا، تمہاری جنت اس میں رکھ دی۔ تو بیٹی کو عزت مل گئی، مقام مل گیا، احترام مل گیا، رتبہ مل گیا۔ کیا ہے اسلام میں ان کو شہزادیاں کہا جاتا ہے، باحیا عورت کو شہزادیاں ہیں اسلام کی۔ یہ بیٹیاں گھر کی رونق ہیں۔ پھر ماں باپ اس زمانے میں اولاد کیا کرتی تھی؟ کبھی عرب کے حالات تو کبھی پڑھے آپ۔ اولاد کیا کرتی تھی کہ جب دیکھا ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، کچھ نہیں ان سے ہوتا، قرض لے آتے اور گروی کے طور پر، علامہ شبلی نے بھی لکھا، ہر مفسر نے یہی لکھا کہ حالات کیا ہوتے تھے، ماں باپ کو کیا کرتے، وہاں پر جا کے گروی رکھ آتے، ان کو گروی رکھوا کر لوگوں سے جا کے وہ قرض لے آتے، کہتے جی جب تمہارے پیسے پورے ہو جائیں گے ہمارے ماں باپ کو ہمیں آ کے واپس کر جانا۔ ماں باپ کو گروی رکھوا کر قرضہ لیتے، اور وہ لوگ ماں باپ سے محنت مشقت کرتے بھی ان کو جا کے غلام رکھوا آتے تھے۔ حضور آئے، فرمایا نادا انسان، یہ تو رحمت ہے تیرے لیے، تیری جنت ان کے قدموں کے تلے ہے۔ تو ہر ماں کو، ہر باپ کو، ہر بیٹی کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو زیادہ چاہیے اس پر خوشیاں کریں، مگر خرافات کا عمل نہ کریں، بناؤ سنگار کر کے گلیوں میں بازاروں میں نہ نکلیں،
عشق شیطان کے بہکاوے میں آ جاؤ. جو چیز غلط ہے سو وہ غلط ہے. اس لیے گزارش یہ ہے گلیاں سجائیں، بازار سجائیں، لیکن نماز ضرور پڑھنی. حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہ کوئی جواز نہیں بنتا جی گلیاں آپ سجا رہے ہیں اس کے بعد نماز چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، غلط چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک اس سے دکھتا. پھر اگلی چیز یہ ہے کہ اس ربیع الاول کے دن میں صفائی کا خاص اہتمام کریں کہ خود آقا نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے. باہر نکلیں تو میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، گلیوں کے اندر وہ کھانا کھلایا جا رہا ہے، صدقہ و خیرات ہو رہی ہے، مگر کیا ہم اتنے ہی نادان ہیں کہ اپنی ہی گلیوں کو گندا کر رہے ہیں؟ یہ ربیع الاول کا پیغام نہیں ہے. صفائی آدھا ایمان قرار دیا ہے، آدھا ایمان. یہ بقیہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو آدھا ایمان اس میں ہے، صفائی میں. خدا کے لیے اپنی گلیوں کو بھی صاف رکھیں، پھر دوسروں کو کبھی آپ تکلیف نہ دیں. یہ کیسا آپ میلاد مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، گلیاں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جو چیزیں ناجائز ہیں وہ ناجائز ہیں. اس سے اہل سنت پر اعتراضات اٹھتے ہیں اور یہ اعتراضات ان کے حق ہوتے ہیں. ایسے نہ کیا کریں. اللہ اور اس کا رسول اس سے ناراض ہوتا ہے. درود و سلام پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جھوم کر پڑھیں. افضل ترین دن ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اس کا رسول بھی خوش ہوتا ہے. پھر یہ آگے، پھر اس کے بارے میں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم خوشیاں کرو. فریح یفرح کا یہ جو لفظ ہے یہ استعمال وہاں پہ ہوتا ہے جب خوشی کی اتنی خوشیاں کی جائیں کہ جہاں پہ اس کی حد نہ رہے. اللہ پاک نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یحب الفرحین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوشیاں کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. ادھر فرمایا کہ بہت زیادہ خوشیاں کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اپنے محبوب کی باری آئی تو اپنا قانون خود ہی توڑ دیا. فرمایا فلیفرحوا، تم بہت خوشیاں کرو. یہ محبوب کی آمد پر اتنی خوشیاں کرو، اللہ کی اس نعمت پر، اللہ کی اس رحمت پر، اللہ کے اس فضل پر اتنی خوشیاں کرو کہ حد ہی نہ رہے. پھر آگے فرمایا هو خیر مما یجمعون، تم نے آج تک جو کچھ بھی جمع کر رکھا ہے نا ان ہر چیز سے یہ افضل عمل ہے. جمع سے مراد صرف یہاں مال نہیں کہا گیا. یہ نہیں کہا بھی تم نے جو مال جمع کیا ہوا ہے اس سے افضل ہے، یا جو تم نے اس پر اپنے اعمال جمع کیے. اعمال سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، صدقہ، سارا نہیں. کامن چیز فرمایا چاہے وہ اعمال ہو چاہے مال ہو، چاہے دنیا کا مال و متاع تم نے جمع کیا ہے چاہے آخرت کا. هو خیر مما یجمعون، جو محبوب کی ولادت پر، محبوب کی نعمت کو نعمت سمجھ کر، محبوب کے فضل کو سب سے بڑا اللہ کا انعام سمجھ کر جو تم خوشی کرو گے وہ سب سے بڑا عمل بھی ہے اور اللہ کی راہ میں صدقہ بھی. اس لیے دل کھول کر خوشی کریں، کبھی ماتھے پہ بل نہ آنے دیں، مگر خرافات میں نہیں پڑنا. اپنے گلیوں میں گانے نہیں لگائیں، حضور کی نعتیں لگائیں. اور نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، درود پڑھیں. اور یاد رکھ لیں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا ہے اس دن جو بندہ حضور کی ولادت میں خوشی کرے، اگر بے اولاد ہے اللہ اسے اولاد دے دے گا، بے روزگار ہے اللہ اسے روزگار دے دے گا، کسی پریشانی میں مصیبت میں ہے اللہ اس سے چھٹکارا عطا فرما دے گا. والسلام.